فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، میں نصرت حسن ایک مرتبہ پھر کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور کتاب ہے میرے ہاتھ میں خدا کی معرفت، جس کا عنوان ہے، اور یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے، جس کا ہم آج شروع کریں گے پارٹ نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 96۔ آئیے پڑھتے ہیں کتاب کا 6واں پارٹ۔ یہ انسان کی بالکل فطری اور تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ کون ہے میں دھوکہ ہوتا ہے اور اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، مگر کوئی ہے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ صنعتیں جو آپ کی نظر کے سامنے آتی ہیں، ان میں واقعی حیرت ناک چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم ان کے اسرار سے واقف نہیں ہیں۔ ریل، موٹر، جہاز اور ہوائی جہاز ہر ایک ہی ایجاد ہے، اور ہم ان کے موجدین کی تعریف کرتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ جرمنی یا امریکہ کے کسی کارخانے میں تشریف لے جائیے۔ لوہے کی مشینیں آپ کی نظر سے گزری جو کوئلہ اور پانی کی امداد سے چلتی ہیں۔ آپ ان مشینوں کو دیکھ کر حقیقتاً ششدر رہ جائیں گے۔ مشین کے پرزے تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک عالم ہے جو حرکت میں ہے۔ آپ کہیے گا کہ بنانے والے نے خوب مشین بنائی ہے۔ اب آپ کا ساتھی آپ سے کہے اور قسمیں کھا کھا کر بیان کرے کہ کسی انسان کی کارگزاری کو اس میں دخل نہیں۔ لوہے کے ٹکڑے خود آئے، مجتمع ہوئے اور ایک خاص شکل میں مرتب ہو گئے۔ کوئلہ اپنے معدن کی تہہ میں سے نکلا، یہاں پہنچا اور مشین کے اندر چلا گیا۔ پانی سمندر سے کھینچ کر آیا اور اس میں بھر گیا۔ پھر آگ خود ہی دہکی، دھواں بلند ہوا اور مشین متحرک ہو گئی۔ وہ کہے گا اور بہت زور دے کر سمجھانا چاہے، مگر آپ اس کا کبھی یقین نہ کیجیے گا۔ آپ 3 اور 3 کا مجموعہ 7 تسلیم کر لینا آسان سمجھیں گے، اس سے کہ ایک چلتی ہوئی مشین کام کرتے ہوئے انجن متحرک پرزے کو بغیر کسی ذی شعور محرک کے ساتھ تعلق کے تسلیم کریں۔ یہ کیوں؟ اس بنا پر کہ ان میں اغراض و مقاصد مضمر ہیں، اور انہی کے لحاظ سے ان میں توازن و تناسب قائم ہے۔ اگر یہ مشینیں اس طرح کی ہوتی کہ ان کے اجزاء بے ترتیب ہوتے، نہ کوئی ربط ہوتا اور نہ کوئی مناسبت، تو آپ تسلیم بھی کر لیتے کہ یہ اجزاء خود ہی مجتمع ہو گئے ہیں، مگر چونکہ ان میں اغراض و مقاصد کے لحاظ سے ترتیب قائم ہے اور مخصوص فوائد مضمر نظر آتے ہیں، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی موجد تھا جو مناسبتوں سے واقف تھا اور صناعی پر قدرت رکھتا تھا، اسی نے ان کو ایجاد کیا ہے۔ پھر جب ہر چیز میں یہ اصول قائم ہے تو اس مجموعہ عالم کائنات میں آپ اس اصول سے منحرف کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ آپ اس عالم پر غور کیجئے، دیکھیے اگر اغراض و مقاصد ملحوظ نہ ہوں اور ضروریات کے لحاظ سے کائنات میں توازن و تناسب نہ قائم ہو تو نہ تسلیم کیجئے کہ اس کا خالق ذی شعور اور صاحب اقتدار ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس عالم کی چیزوں میں اغراض و مقاصد کے لحاظ سے تناسب پایا جاتا ہے تو پھر آپ کو ہمارا اہم ہم آواز ہونا چاہیے کہ ضرور ان کا کوئی خالق ہے جو شعور و اختیار کا مالک ہے، چاہے اسے دیکھا نہ ہو، مگر سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی ہے ضرور۔ اگلی ہیڈنگ ہے نظام ایجاد۔ آپ اس دنیا کا جائزہ لیجئے تو آپ کو اس میں ترتیب و نظام نظر آئے گا۔
طبیعت سے متعلق جتنے علوم و فنون ہیں ان سب کی بنیاد کائنات کے قائم شدہ ترتیب و نظام پر ہے، ورنہ اگر دنیا سے ترتیب و نظام ختم ہو جائے تو نہ علم نباتات کچھ رہے، نہ علم حیوانات، نہ علم معدن، نہ علم خواص الاشیاء وغیرہ وغیرہ۔ سائنس کے تمام شعبے ختم ہو جائیں۔ یہ آپ کے جتنے علوم ہیں سب مبنی ہیں فطرت کے نظام، ارتباط اور ترتیب پر، بلکہ یہ علوم صرف نام ہیں اس ترتیب کے سمجھنے کا جو مختلف قسم کے اشیاء میں پائی جاتی ہے۔ جتنا اس ترتیب کو آپ زیادہ سمجھتے جاتے ہیں اتنا اپنے علم کو کامل تر خیال کرتے جاتے ہیں۔ واقعی بے انصافی ہے کہ ہم ایک ایسے گہرے نظام کو جس کے اسرار و رموز پر غور کرنے میں گزشتہ ہزاروں برس میں عقلاء و مفکرین کی عقلیں صرف ہوئیں اور آج تک ہمارا دماغ اس میں کسی آخری نقطے تک نہیں پہنچا ہے، اور بہت سے اسرار ہیں جو اب تک سمجھ میں نہیں آئے ہیں۔ ایسی ترتیب اور ایسے نظام کو ہم غیر ذی شعور، غیر ارادی، بے حس مادہ یا طبیعت کے حوالے کر دیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے صناعی کی مثالیں۔ صنعت ہر زمانے میں رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل صناعی میں ترقی بہت ہو گئی ہے، مگر صنعتوں کا وجود پہلے بھی تھا۔ یہ دیکھیے دروازہ، اس کے پٹ اور چوکھٹ، بازو، اس میں قبضے لگے ہیں۔ یہ وہ لوہے کے ٹکڑے ایک دندانہ دار صورت پر بنائے گئے ہیں، بیچ میں ایک سلاخ لگا دی گئی ہے جو ان میں دونوں میں ارتباط پیدا کر دے۔ قبضے اگر لوہے کے ٹکڑے سے ڈھلے ہوئے ہوتے تو جب دروازہ اور چوکھٹ بازو میں جوڑ دیے جاتے ہیں تو دروازہ بھی جڑ جاتا ہے، نہ کھل سکتا ہے اور نہ بند ہو سکتا ہے۔ اور اگر دو لوہے کے ٹکڑے ہوتے الگ الگ جن میں کوئی جوڑ نہ ہو تو وہ دروازہ دیوار سے الگ رہتا، مکان میں نہ لگ سکتا۔ لیکن جب دو ٹکڑے ہوئے ان کے درمیان خاص طور سے ایک لوہے کی سلاخ کے ذریعے سے وصل کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ دو ہونے کے ساتھ ایک ہو گئے۔ اب ان کے ایک حصے کو بازو کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے حصے کو دروازے کے پٹ سے لگایا جاتا ہے۔ اس طرح دروازہ مکان میں لگ بھی جاتا ہے، الگ نہیں رہتا، اور پھر وہ درمیانی لوہے کی سلاخ محور بن کر اسے کھلنے اور بند ہونے کا موقع دیتی ہے۔ جب چاہیں وہ کھل جاتا ہے اور جب چاہیں وہ بند ہو جاتا ہے۔ یقیناً غایت و مقصد کے لحاظ سے یہ ترتیب بتلاتی ہے کہ سمجھدار صنع کی ایجاد ہے اور صاحب زمانہ کے لوگوں کی ذہانت کا نتیجہ۔ مگر کیا انسان کے جسم میں یہی چوکھٹ، بازو اور دروازے کی صنعت زیادہ مکمل طور پر موجود نہیں ہے؟ یہ جوڑ بند اور مفاصل یہ ہڈیاں ہیں جن کا جوڑنا مقصود۔ یہ اگر بالکل الگ الگ رہیں اور ان میں ربط قائم نہ ہو تو یہ ہاتھ کوہنی کے نیچے سے یوں ہی جھولتا رہے گا، قابو میں نہیں آ سکے گا، اور اگر ان کو جوڑ دیا جائے بازو کی ہڈی میں تو یہ ہاتھ کھلے کا کھلا رہ جائے گا یا بند کا بند رہ جائے گا۔ جس طرح اگر شروع سے آخر تک یہ ہاتھ ایک مسلم استخوان سے بنا ہوا ہوتا تو اٹھنا، بیٹھنا اور کام کرنا کسی صورت سے ممکن نہ ہوتا۔ مگر ذرا دیکھیے تو کہ یہ کس ترکیب سے ملائے گئے ہیں۔ ان ہڈیوں کے آخری سرے ایسے دندانوں کی شکل میں ہیں جو آپ قبضوں کے دونوں پہلوؤں میں دیکھتے ہیں۔ اجتماع کے وقت دونوں طرف کے دندانے ایک خاص متحدہ صورت سے اس طرح ملتے ہیں کہ جدائی باقی نہیں رہتی، یعنی ہر طرف کے درمیانی شگاف میں دوسری طرف کا بلند حصہ داخل ہو کر متحدہ شکل پیدا کر دیتا ہے۔ مگر ان دونوں کے ربط کے واسطے درمیانی سلاخ کو ہونا جیسا کہ قبضوں میں ہوتا ہے، ہاتھ کے رکھنے، ٹیکنے اور دیگر اعضاء و جوارح میں خاص ضروریات زندگی میں حارج ہوتا ہے۔ اس لیے ان اعضاء میں ارتباط کے لیے باریک باریک رگیں بچھائی گئی ہیں اور جلد کا غلاف چڑھایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والے کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس مخلوق کو کس طرح کی ضروریات پیش آئیں گی۔ پھر اگر غلاف جلد کا تنگ ہوتا تو ہاتھ پیروں کے سمٹنے کی حالت میں جلد میں وہ کھنچاؤ پیدا ہوتا،
किसी तरह बंद करना और समेटना मुमकिन ना होता, मगर क्या कहना उस सना का जो इन तमाम हालात पर मुत्तला था। उसने जहाँ जहाँ जोड़े हैं वहाँ पर कसीर तादाद शिकने या चुन्नटें दे दी हैं कि जिस वक्त हाथ पांव खोला जाता या फैलाया जाता है वो चुन्नटें मुजतमा हो जाती हैं, और जब उसे बंद किया और समेटा जाता है तो वो चुन्नटें खींचकर एक तनी हुई शक्ल में हो जाती हैं। फिर कोई शिकन बाकी नहीं रहती, जिससे अंदाज़ा होता है कि शिकने मिक़दार ज़रूरत का अंदाज़ा करके रखी गई हैं, ना उससे ज़्यादा हैं ना उससे कम। आप आलाए अक्कासी फ़ोटोग्राफ़ी की मशीन को मुलाहिज़ा फरमाते हैं, तारीफ़ करते हैं और ज़रूर काबिल तारीफ़ है। एक बंद और महदूद संदूक के अंदर एक ऐसा शीशा है जो सामने की हर चीज़ का अक्स ले लेने के काबिल है। वो अक्स लेता है और ख़ास सूरतों से उसे महफूज भी कर लेता है, और फिर दवाओं के ज़रिए से उसे सफ़े कागज़ पर मुंतकिल भी कर देता है। ईजाद है और बहुत अच्छी ईजाद, और आप कहिएगा कि इसका मौजिद बड़े दिमाग और ज़हानत का इंसान था। मैं आपके साथ इस अम्र पर मुत्तफ़िक़ हूँ, मगर जब आप अपनी इतनी सनत को एक अक़ल और शऊर वाले सनाए की तरफ निस्बत देते हैं, तो अगर आपके जिस्म में ये इससे ज़्यादा मुकम्मल सूरत पर मौजूद हो तो उसे तबीयत की करिश्मा साजी और इज्ज़ाए मादा की गैर इरादी हरकत का नतीजा करार न दीजिए। मौजूदा आलात अक्कासी में कितनी कमज़ोरियाँ हैं जिस रुख पर आपने उनके शीशे को लगा दिया है। जब तक आप ही उन्हें दूसरे रुख पर ना लगाएं वो उधर मुड़ नहीं सकते। एक शीशे पर जब एक तस्वीर आ गई तो जब तक वो तस्वीर महव ना हो या उसे धोया ना जाए और शीशा बिल्कुल साफ ना किया जाए, दूसरी तस्वीर फिर उस शीशे पर नहीं आ सकती। शीशा तस्वीर को अपने कद क़ामत के मुताबिक लेगा। अगर छोटा शीशा है तो छोटी तस्वीर आएगी, चाहे वो चीज़ बड़ी हो, और बड़ा शीशा हो तो बड़ी तस्वीर लेगा, चाहे वो चीज़ छोटी हो। इसके नतीजे में उसकी वाकई मिक़दार ज़ाहिर ना होगी। लेकिन अब मैं आपको ऐसा आला अक्कासी बतलाऊं जिसे बनाने वाले ने एक बुलंद जगह रखा है ताकि दूर दूर की चीज़ों का आसानी से तकाबुल हो सके। उसमें दरवाजे लगाए हैं जिसके पट बंद होते और खुल जाते हैं ताकि गर्द व गुबार से शीशे ख़राब ना हो, और उनमें चिलमने लगाई हैं जो दरवाज़ों के खुले होने की सूरत में उठती और गिर पड़ती हैं। उसमें एक ऐसी कल लगाई गई है जिससे वो शीशे चार तरफ घूमकर हर तरफ के अक्स लेते रहते हैं। ये शीशे एक अक्स को लेकर बेकार नहीं हो जाते, न उनके बदलने की ज़रूरत पड़ती है, न धोने साफ करने की हाजत होती है, बल्कि ख़ुद इनमें यह खासियत है कि सूरत को लें भी और फिर सादा भी रहें, और वो सूरत महव भी ना हो बल्कि फ़ौरन एक ख़जाने में मुंतकिल हो जाए जहाँ वो महफूज रहे, और जब इंसान चाहे वो तस्वीर उस एल्बम से निकाल कर फिर उसके सामने पेश नज़र हो जाए। वो शीशे हर वक्त तस्वीरें लेते हैं और फिर हर वक्त सादा और दूसरी तस्वीर लेने के लिए आमादा हैं। उनकी तस्वीर अगर शराइत मुकाबला के इतदाल के साथ है तो इतनी ही बड़ी होती है जितनी असल उस शख्स की मिक़दार है, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ की सूरत हो और चाहे छोटी से छोटी चीज़ की। बहरहाल उसकी असली मिक़दार महफूज रहती है। ये आला अक्कासी कोई और नहीं, नज़र उठाइए देखिए तो आपकी दोनों आँखें ही हैं। उन्हें कांसाए सर में जगह दी गई है जो इमारत जिस्म का बुलंद तबका है ताकि दूर की चीज़ों का बआसानी मुकाबला हो सके। उनके लिए पपोटों के दरवाजे करार दिए गए हैं जो बवक्त ज़रूरत खुलते और बंद होते हैं। उनके लिए पलकों की चिलमनें बनाई गई हैं जो उठती और गिर पड़ती हैं। उनको गर्दिश की ताकत दी गई है कि ये चारों तरफ के नक्शों को ले सकें और पेश निगाह कर सकें। इन दोनों आँखों में अजब एतमाद अमल करार दिया गया है कि हैं दो मगर सूरत जिसका एहसास होता है एक है। और वो दोनों उस सूरत को लेकर हिस्से मुश्तरक और फिर हाफिज़े के ख़जाने में मुंतकिल कर देती हैं और ख़ुद दूसरी सूरतों के अदराक के लिए
سادہ رہتی ہیں۔ وہ اپنی مختصر ہستی کے باوجود بڑے سے بڑے پہاڑ، دریا، سمندر کی تصویر لیتی اور اسے اتنا ہی دکھلاتی ہیں جتنا وہ ہے۔ ان کے محسوسات کا چھوٹا بڑا ہو جانا شرائط روایت کے عدم اعتدال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ فقط اپنی عکس گرفتہ صورت کی ظاہری شکل اور ہندسی مقدار ہی کو نہیں دکھلاتی، بلکہ اس کے رنگ و روپ، حرکت اور سکون کو بھی اصلی طور پر پیش کرتی ہیں، جس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ ہے ایک انسان کی دیکھتی ہوئی آنکھ، یہ ہے وہ آلہ عکاسی جس کی مثال دنیا کی طاقتیں پیش نہیں کر سکتی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اتنا نازک شیشہ نہیں ہو سکتا جتنا آنکھ کا پردہ نازک ہے، مگر قدرت نے اس کی حفاظت کے لیے عجب سامان رکھا ہے۔ آپ ملاحظہ تو کیجئے، ایک بھرے بازار میں جہاں ہجوم زیادہ ہو، ایک شیشے کا گلاس ہتھیلی پر رکھ کر لے تو جائیے، دیکھیے گا کہ اس کا بچنا ایک بالکل غیر معمولی چیز ہے، مگر حوادث عالم میں انسان نہ معلوم کتنی مرتبہ گزرتا ہے، کتنی چوٹیں لگتی ہیں اور کتنی سخت چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے، مگر شاذ و نادر وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ آنکھ پر ضرب آ جائے۔ یہ صرف قدرت کی طرف کا سامان ہے۔ خطرناک چیز آنکھ کے سامنے آئے گی تو غیر ارادی طور پر پپوٹے بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء و جوارح میں سینکڑوں صنعتیں مضمر ہیں جو علم تشریح میں ظاہر ہوئی ہیں اور اب تک تحقیقات سے منکشف ہوتی جاتی ہیں۔ یہ بالکل کھلی ہوئی دلیل ہے اس کی کہ یہ نظام کسی صاحب دانش ہستی کا قائم کیا ہوا ہے۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا کہ اگر یہ دنیا کسی ذی شعور و صاحب اختیار شخص کی کارکردگی کا نتیجہ نہیں ہے تو پھر اس میں اغراض و مقاصد کی تلاش کیوں ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو دنیا کو نشو و ارتقاء طبعی کا نتیجہ مانتے ہیں، وہ خود ارتقاء کے ثبوت میں اس طرح استدلال پیش کرتے ہیں کہ ہم بعض حیوانات کے اعضاء میں بعض چیزیں ایسی پاتے ہیں جن سے اس نوع کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، جیسے انسان اور بعض جانوروں میں ذکور کے سینے پر نشانات، حالانکہ اس کا فائدہ صنف اناث سے مخصوص ہے اور ذکور کے لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح آنتوں میں بعض حصے اور اسی طرح کے بعض دوسرے اجزاء جن کا کوئی فائدہ اس نوع کی زندگی میں نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعضاء کسی گزشتہ نوع کے پسماندہ آثار میں جوان اعضاء سے مستفید ہوتی تھی اور اس کے نظام زندگی میں ان اعضاء کو مداخلت حاصل تھی۔ اب ترقی کر کے نوع بدل گئی، اس لیے ان اعضاء کی ضرورت جاتی رہی، مگر آثار ان کے باقی ہیں۔ یہ استدلال صاف بتلاتا ہے کہ کہنے والا اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جسم انسانی کے ہر جزو کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، اس لیے اگر ڈھونڈنے پر کوئی فائدہ نہیں ملتا تو وہ یہ رائے قائم کرتا ہے کہ ضرور اس کے پہلے کوئی مخلوق ہوگی جو اس جزو سے فائدہ اٹھاتی ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ تسلیم شدہ چیز ہے کہ عالم کائنات میں ہر چیز کسی مصلحت اور مقصد سے ہے، مگر یہ بالکل عجیب بات ہے کہ ایک سانس میں دنیا کی ہر چیز کو فائدہ و مقصد کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے اور دوسری سانس میں ان تمام چیزوں کو بے حس و بے شعور طاقتوں کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے اور ان کے لیے کسی با اختیار فاعل کی کارکردگی کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی تو ملاحظہ کیجئے کہ انسانی جسم میں اعضاء و جوارح کتنے ہیں، عروق و شرائین، اعصاب و عضلات، سب کو شمار کیجئے تو یہ ایک دنیا ہے جو موجود ہے۔ ان میں ڈھونڈنے کے بعد صرف 2-4 چیزیں ایسی بتلائی جاتی ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ اس نوع میں ظاہر نہیں ہوتا۔ مثلاً آنتوں میں ایک بڑھا ہوا ٹکڑا جس کو عربی میں مائع آوار کہتے ہیں، یا کان کے بعض حصے یا سینے پر کے نشانات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 98% چیزوں کے انسانی اجزاء میں فوائد دریافت ہو گئے ہیں اور صرف یہ 2-1 چیزیں رہ گئی ہیں جن پر زور دیا جاتا ہے کہ ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔
مگر یہ انصاف آپ کے ہاتھ ہے کہ 98% چیزیں جن کے مقاصد و فوائد سمجھ میں آ گئے معیار بننے کے قابل ہیں، اور ان سے یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ ان کا موجد عقل و شعور کا مالک ہے، یا 2% چیزوں کی معیار بنا کر اس کے عقل و شعور کی نفی کی جائے۔ مگر یہ 98% باتیں بھی جن کے اصل رموز بقول آپ کی سمجھ میں آ گئے ہیں، یہ بھی تو ایک ہی دفعہ آپ کو معلوم نہیں ہو گئے، بلکہ بہت باتیں تھیں جو 100 برس پہلے آپ کو معلوم نہیں تھیں، اس کے بعد معلوم ہوئیں، اور یوں ہی تدریجی حیثیت سے ان تمام باتوں کا علم حاصل ہوا ہے۔ مگر اب آپ کیوں نا امید ہو گئے ہیں کہ جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان کے اسرار و رموز کا علم آپ کو مستقبل میں حاصل نہ ہوگا؟ پھر یہ آپ قطعی حکم کیسے لگاتے ہیں کہ اس جزو کا اس نوع میں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کائنات عالم کی مصلحتیں اقلاع زمانہ کے لیے برابر منکشف ہوتی جاتی ہیں، اور میں سچ کہتا ہوں کہ جتنی دنیا ترقی کرے گی اور آگے بڑھے گی، اتنے دلائل وجود خدا زیادہ پیدا ہوتے جائیں گے، اور عقل انسانی خدا کی معرفت سے قریب ہوتی جائے گی۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں سامعین صفحہ نمبر 110 پر، جس کی ایک ہیڈنگ ہے کائنات پر مجموعی حیثیت سے نگاہ۔ اس عالم کے اجزاء کو ایک دوسرے پر مبنی ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے گا تو سلسلہ طولانی ہوگا اور منزل دور ہو جائے گی، حالانکہ نتیجہ پھر وہی ہوگا۔ اس لیے اس تمام کائنات کو ایک مجموعے کی صورت میں خیال کیجیے، اور اس مجموعے کے متعلق اس پر غور کیجیے کہ یہ بذات خود وجود کا متقاضی ہے یا نہیں۔ اگر یہ اپنی ذات کے ساتھ وجود کا حقدار اور اس کا متقاضی ہوتا تو ہمیں اس میں ناپائیداری، بے ثباتی، تغیر، انقلاب نظر نہ آتا، اس لیے کہ یہ عالم تمام و کمال وجود کا تقاضا رکھتا ہے، اور جو شے ذاتی تقاضے سے ہوتی ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر وجود اس کے لوازم ذات سے ہوتا تو اس میں عدم کی گنجائش ہی نہ ہوتی، پھر اس عالم کی کسی شے کے بھی تصور کے وقت یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ وہ ہے یا نہیں، کیونکہ سوال کی صورت تو اس وقت ہو جب دونوں پہلو یکساں حیثیت سے محل رکھتے ہوں، یعنی ہونا بھی گنجائش رکھتا ہو اور نہ ہونا بھی گنجائش رکھتا ہو۔ یقیناً اگر وجود اجزائے عالم میں بحیثیت ذات ہوتا تو ان کا تصور ان کے وجود کا پتہ دینے کے لیے کافی ہوتا، کیونکہ ہستی تو خود ان کی ذات میں مضمر ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شے کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو پہلے وہ شے ذہن میں آتی ہے، پھر ہماری عقل مصروف جستجو ہوتی ہے کہ آیا یہ موجود ہے یا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ذاتی حیثیت سے وجود و عدم کی طرف یکساں نسبت رکھتی ہے، نہ کوئی خاص تعلق اس کو وجود کے ساتھ، نہ کوئی خاص رشتہ عدم کے ساتھ۔ پھر جب بذات خود اس میں کسی ایک بات کا بھی تقاضا نہیں ہے تو اس میں وجود کو عدم پر ترجیح کیوں کر ہوتی ہے؟ یقیناً اس کے لیے کوئی خارجی سبب ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے عالم وجود میں آئے، اور وہ خارجی سبب ایسا ہو کہ جس کی ذات ہی میں وجود مضمر ہو، اسی کو واجب الوجود کہتے ہیں، اور وہی اس تمام کائنات کا خالق ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہستی کے لیے مرکز کی ضرورت۔ دنیا میں ہر چیز اپنے مرکز کا پتہ دیتی ہے۔ مثلاً ایک خوردہ فروشی کی دکان پر آپ تشریف لے جائیے، وہاں متفرق چیزیں نظر آئیں گی۔ تھوڑا سا کاغذ رکھا ہوا ہے، کچھ قلم رکھے ہوئے ہیں، کچھ دواتیں رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ قفل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بساتی کی دکان ہے۔ آپ غور کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپس میں کوئی احتیاج نہیں رکھتی ہیں، یعنی کاغذ کو قلم کے ساتھ، ان دونوں کو دوات کے ساتھ، ان تینوں کو قفل کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں ایک ساتھ ہی ہوں تو ہوں۔
اس لیے آپ کی عقل طے کرتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا اصل مخزن دوسرے سے علیحدہ ہے، جہاں سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں اگر یہ مجتمع ہو گیا ہے اور ان میں سے ہر شے کو اس کے کلی وجود یا مرکز اجتماعی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں دوسری چیز اس کی شریک نظر نہ آئے گی۔ پیپر مل میں کاغذ ہی کاغذ ہوگا، قلم نہ ہوں گے، قلم کے اصل کارخانے میں کاغذ نہیں ہوگا، دواتوں کے اصل مرکز میں قفل نہیں ہوں گے، اور علی حاصل قیاس یہ ان سب کے جزئی وجود کا نتیجہ تھا کہ وہ دوسری چیزوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے، ورنہ ہر ایک بذات خود ایک الگ مرکز رکھتا ہے جہاں وہی ہے اس کا غیر نہیں ہے، جہاں وہی وہ ہے اس کا غیر نہیں ہے۔ دوسری مثال، اب یہاں مس پرنٹنگ کے ساتھ ایک ورڈ ہے، الفاظ ہے جس کو میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن بہت دھندلا اور بہت مٹا ہوا بیچ میں مس پرنٹنگ ہے۔ دوسری مثال، یہ ہے واو الف یہ دال اور پھر اس کے ساتھ ہے لام تے ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے میں معافی چاہتی ہوں، میں غلط بھی نہیں پڑھنا چاہتی، تو میں اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں۔ دوسری مثال، وہ شائستہ ہے یا کچھ ایسے ہی کچھ لکھا ہے، ان عناصر سے مرکب ہے، ہوا، پانی، آگ، مٹی، ان سب کے اجتماع سے ایک سموئی ہوئی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ سموئی ہوئی کیفیت ان کے اجتماعی شکل کا نتیجہ ہے، لیکن ان میں کا ہر عنصر اپنے لیے ایک مرکز رکھتا ہے اور وہ اس کا مستقل وجود ہے۔ ان میں سے ہر جزو اپنے اس کل کا پتہ دیتا ہے اور اس کل میں پھر دوسرے عناصر کی شرکت نہیں ہو سکتی۔ دنیائے کائنات میں جب ہم نے جائزہ لیا تو ہمیشہ وجود و عدم ساتھ ساتھ ملے، ہستی و نیستی ہم عنان دکھائی دیے، یعنی ہر شے میں ہستی کا پہلو بھی اور نیستی کا بھی، لیکن جب ہم ذات ہستی پر غور کرتے ہیں تو وہ نیستی کی محتاج نہیں ہے اور نیستی ہستی کی پابند ہے۔ اس کے لیے جب ہم عقل پر زور دیتے ہیں تو ہمیں ایسی نیستی کا پتہ ملتا ہے جہاں ہستی شریک نہیں ہے، اور وہ محالات ہیں۔ ایسے عدم کا اصل مرکز سمجھنا چاہیے، لیکن اب اس دوسرے جزو کے لیے بھی مرکز تلاش ہونا چاہیے، یعنی ایسی ہستی کے جس میں نیستی کا گزر نہ ہو۔ اس کا نام ہے واجب الوجود، جس کے ساتھ عدم کسی طرح شریک نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نقائص کی سرحدوں سے لامحدود کمال کا سراغ۔ جب ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو وجود کے ساتھ نقائص نظر آتے ہیں، اور ان نقائص کے لحاظ سے ہم مختلف ماہیات و طباع میں ان اشیاء کو مندرج کرتے ہیں۔ مثلاً ہم کو ایک درجہ وہ ملتا ہے جہاں شے اپنے اجزاء کو محفوظ رکھتی ہے، یعنی اپنے وجود کو سنبھال لیتی ہے، مگر پھر اس کو بڑھا نہیں سکتی اور ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کا نام ہے جماد۔ پھر وہ درجہ ہے جہاں شے کی ہستی محفوظ بھی رہتی ہے اور پھر اس میں اضافے کی بھی صلاحیت ہے اور ترقی بھی ہوتی ہے، جس کا نام ہے نشو و نما۔ اس قسم کا نام ہوا نباتات۔ اس کے بعد وہ چیزیں آئیں جن میں حس و شعور پایا جاتا ہے، یہ ہوئے حیوانات، اور اس کے بعد وہ منزل ہے جہاں معلومات سے مجہولات کے پتہ لگانے اور علمی و عملی ترقیوں کی صلاحیت سے اس کا نام ہے انسان۔ آپ غور فرمائیے تو یہ مختلف طباع کی تفریق اور مختلف انواع کی تشکیل صرف ان مدد و قیود سے ہوئی ہے جو وجود کے ساتھ منضم ہوئے ہیں۔ مثلاً جماد کیا ہے؟ وہ جو اپنے اجزاء کو مجتمع رکھتا ہے، اور بس اس بس کے مفہوم سے نوع جماد کی تشکیل ہوئی، ورنہ وجود تو ان سب میں پایا جاتا ہے۔ یہ بس کیا ہے؟ یہ ایک حد اور قید ہے جو وجود پر عائد ہوئی، پھر آگے بڑھے۔ آپ نے کہا نشو و نما کی طاقت ہے، اور بس اس بس سے نوع نباتات کی تشکیل ہوئی،
یوں ہی اس کے آگے بڑھے اور حس و حرکت ارادی کی حد قائم کی تو حیوان اور عقل کی حد قائم کی تو انسان کی نوع تیار ہو گئی۔ وہ چیز جو ان میں مشترک ہے، جسمیت، وہ خود حد اور پابندی کا نام ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 115 پر۔ اس گفتگو کو یہیں روکتے ہوئے ہم اب اس مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پارٹ میں ملاقات ہوگی، جہاں سے ہم صفحہ نمبر 115 سے اس کا دوبارہ ابتدا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔